مولانا آپ کا بیٹا جس سے آپ کو بہت پیار تھا، بہت محبت تھی، ابھی بھی جب ہم نے یہ گفتگو شروع کی تو اس سے پہلے جب آپ کے بیٹے کا ذکر ہوا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ آج بھی آپ کے لیے آپ کا بیٹا آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وقت بہت بڑا مرہم ہے، یہ کہنا تو آسان ہے لیکن حقیقت وہی صرف جانتے ہیں کہ جس پر بیت رہی ہوتی ہے۔ جو سازش سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ تو جس پہ گزرتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے، دوسرا کیا جانے۔ والدین مر جائیں تو اولاد کو کم غم ہوتا ہے، اولاد مرے تو والدین مر جاتے ہیں، یہ قدرتی چیز ہے۔ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام میں جدائی ہوئی، دونوں اپنی جگہ پہ بہت ہی غمگین تھے، روتے تھے، لیکن آنکھیں چلی گئیں باپ کی، بیٹے کی نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے یہ یوسف کی جدائی میں رو رو کے، یوسف علیہ السلام نابینا نہیں ہوئے۔ تو یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو صدمہ باپ دیکھتا ہے وہ بیٹا نہیں دیکھتا۔ جو آپ کے بیٹے کی وہ بنائی ہوئی فیکٹری تھی، جاتے ہیں وہاں پر اب؟ جی جاتا ہوں، لیکن بس پھر مجھے بہت رونا آتا ہے، پھر میں کوشش کرتا ہوں نہ ہی جاؤں۔ اس فیکٹری میں آپ مجھے بتا رہے تھے کہ کیا کیا آپ کے بیٹے نے بنایا تھا؟ زیادہ تر وہ روٹا ویٹر ایک بہت اہم ہتھیار ہے، اوزار ہے زراعت میں، پھر ہل ہے، اور روٹا ویٹر میں پورے پاکستان میں وہ مستریوں والا کام ہے، مستری بیٹھ کے وہ ہتھوڑے کھڑکا کے فٹ فٹ کر دیتے۔ وہ جب لوہا خریدتا تھا اس کا وہ لیبارٹری ٹیسٹ کرواتا تھا، جو شاید ہی کوئی کرواتا ہو فیکٹریوں نے، چونکہ یہاں ہے پیسہ بنانا، کوالٹی دینا یہ بہت کم ہے۔ ٹیسٹ کرواتا تھا، اگر وہ خام نکلتا تھا تو اس کو واپس کر دیتا تھا، جو لیبارٹری ٹیسٹ میں پاس ہوتا تھا وہ لے کے آتا تھا، پھر پورے کمپیوٹر پر اس کی وہ بناتا تھا ساری کی ساری اس کی چیزیں، اور ایک ایک سینٹی میٹر کو بھی ناپ تول کے وہ چیزوں کو مکس کرتا تھا، فٹ کرتا تھا۔ تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ نہ اس میں شور ہوتا تھا، اور چائے کی پیالی اوپر رکھی تو وہ نہ چائے گری نہ پیالی گری۔ اب چونکہ آپ نے یہ تصویر دیکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن میں آپ کے جس طرح سے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں کس حد تک باریکی میں جا کر اور کتنی توجہ سے کہ مال ٹھیک نہیں تو استعمال نہیں کرنا، اور پھر اس کے اندر ایک ایک چیز کا خود اپنے ہاتھوں سے اس کو تیار کرنا، اس کو ڈیزائن کرنا، تو یہ یقیناً جب اتنی کوشش اور اتنی محنت ہوئی ہو تو وہ بنائی ہوئی چیز کوئی عام چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور وہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے گاؤں میں کوئی ایک ملنگ تھا، پاگل تھا، وہ اب وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہیں ہوتا ہے، اس کی فیکٹری کے سامنے ہی پھر رہا ہوتا ہے، میاں میاں کرتا ہے۔ آپ کی ملاقات ہوتی ہے اس سے؟ وہ پہچانتا ہی نہیں، وہ صرف ایک آدمی کو پہچانتا تھا، عاصم جمیل، بس۔ اور اب بھی نام لیتا ہے؟ نام تو اسے نہیں آتا تھا، ہمارا فیملی ٹائٹل ہے میاں، میاں طارق جمیل، میاں اعلیٰ بخش، میاں طاہر کمال، تو وہ بس اس کو میاں میاں کہہ کے بلایا کرتا تھا۔ مولانا آخر میں یہ بتائیے گا کہ کوئی زندگی کا ایک ایسا لمحہ جو آپ چاہتے ہوں کہ واپس آ جائے؟
یہ زندگی ایسی ہے کہ اس کے کسی بھی لمحے کے واپس آنے کی تمنا کرنا بیکار ہے. یہ دکھوں بھرا راستہ ہے. آگے کے لمحات کا انتظار ہے. جو گزر گئے وہ تو زیرو ہو گئے، ان کو نہ وہ لوٹتے ہیں، نہ خالق نے ان کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ واپس آ سکیں. اللہ راضی ہو جائے، آخرت میں جہنم سے بچ جائیں، جنت مل جائے. یہ دنیا اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے کسی لمحے کو یاد کر کے پھر آدمی کہے کاش وہ لوٹ آئے. اگر دنیا کی حقیقت کھلی ہو. عاصم میرا بیٹا دیکھنے میں اس کے پاس بہترین گاڑیاں تھیں اور لیوش لائف تھی، لیکن وہ اندر سے بالکل دنیا سے بے رغبت، بیزار اور اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا. وہ تو مجھ سے کہتا تھا بابا آپ نے تو پڑھا ہے کہ دنیا دھوکہ ہے، میں نے دیکھ لیا ہے یہ دھوکہ ہے. آپ لوگوں کو زندگی اچھی لگتی ہے، مجھے زندگی گزارنا ایک عذاب بن گیا ہے کہ جب میرے اوپر یہ بات کھل چکی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، نظر آتا ہے کچھ بھی نہیں. اب میرے لیے جینا بہت مشکل ہو گیا ہے. میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ کب میرے اللہ کا بلاوا آئے اور میں چلا جاؤں. کوئی فیملی میں موت ہو جاتی تو کہتا اللہ کو میں نظر نہیں آ رہا، میری باری کب آئے گی. اور وہ 36 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی، اور اتنا ہیلدی تھا. یہ خانپور ڈیم اس نے یوں کراس کیا ایک سانس میں. دیکھا آپ نے خانپور ڈیم؟ ایسے اور ایسے. تو اتنا بڑا سٹیمنا، 200 فیٹ گہرا ہے وہ، 3 کلومیٹر ایسے اور ایسے، 6 کلومیٹر. تو وہاں والوں نے کہا یہ پہلا پاکستانی ہے جس نے اس کو کراس کیا ہے. تو وہ ایک دم چلا گیا.